سورۃ المائدہ 7واں سپارہ آیت نمبر 110۔ نصف آیت پر پچھلے جمعے میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تو نے گود میں کلام کیا تھا اور کہولے کی عمر میں بھی تو کلام کرے گا، تو کہولے کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ کلام کرنا ابھی رہتا ہے۔ نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، تفصیل کے ساتھ یہ پچھلے جمعے میں بات ہوئی ہے۔ اب یہاں اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر جتنے بھی انعامات کیے وہ سارے قیامت کے دن یاد کروائیں گے۔ سارے انعامات یاد کروانے کے بعد پھر اللہ پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ انعام یاد کروا رہے ہیں اللہ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور سمجھداری کی باتیں، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یہ لفظوں پہ غور کرنا، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں تو پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اللہ فرمائیں گے میرے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، مادرزادہ اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو تو ٹھیک کرتا تھا، بِإِذْنِي، میری اجازت، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تو مردوں کو زندہ کرتا تھا میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے، جب تجھے مارنے کا انہوں نے ارادہ کیا، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اختیار اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہوتا تھا، اللہ کا ہوتا تھا۔ پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے اڑ کر زندہ ہوتا تھا۔ کرامت ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتی ہے لیکن اس میں اختیار ولی کا نہیں ہوتا، یہ بڑا اہم مسئلہ یاد رکھیں۔ اور کرامت وہی ہوتی ہے کہ جو ولی اپنی مرضی سے وہ دکھا نہ سکے۔ ایک شخص اب اپنی مرضی سے بار بار آپ کو شعبدہ بازیاں دکھا رہے، یہ کرامت نہیں ہوتی۔ معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا۔ دیکھیں رسول اللہ سے کتنے معجزات مانگے، پھر انہوں نے اللہ سے مانگے، یا اللہ ان کو یہ معجزہ دکھا۔ اب اس میں بھی یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر دسترخوان نازل ہو، ہم اسے کھائیں تب آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ نہیں کہ کہا اتر جا تو اتر گیا بس، اللہ ان پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے، اللہ سے مانگا ہے۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو جو لوگ کافر تھے ان میں سے انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے واضح۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، مسئلے کو سمجھے نا، ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا حقیقی معنی اور ایک ہوتا ہے مجازی معنی۔ سجدہ جو ہے نا، سجدہ، اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے 7 اعضاء کا زمین پر لگانا، یہ حقیقی معنی ہے سجدہ۔ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور یہ پیشانی ناک کے سمیت، ایسے معمولی سے جھکنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں مجازن۔ جس طرح بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا نا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے، بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں سوچے انسان کہ سجدہ کر کے تو کوئی نہیں چل سکتا، سجدہ کر کے زمین پہ ہاتھ بھی ہوں، پاؤں بھی ہوں، ناک پیشانے بھی ہو، تو وہاں سجدے کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے کہ ہلکا سا جھکاؤ، جس کو کہتے ہیں جھک کر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح جو وحی ہے، ایک وحی کا حقیقی معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے رسول تک، کسی بھی نبی تک کوئی پیغام پہنچائیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔
یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے براہ راست کلام کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، یا اللہ خواب کے ذریعے ایک چیز دکھائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا کہ ابا جو خواب دیکھا، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جو حکم ہوا آپ کر دیجیے۔ ایک وحی کا ہوتا ہے مجازی معنی، دل میں ایک بات کو ڈالنا۔ اب لفظ وحی غیر نبی کے لیے بھی قرآن کریم نے استعمال کیا۔ وَأَوْحَيْتُ إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اور یہاں پر آتا ہے اِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کی طرف وحی کی۔ تو نبی کے علاوہ وحی کا لفظ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی کے ساتھ جو وحی کا معنی ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کے لیے جو وحی کا لفظ استعمال ہوا وہ مجازی معنی میں ہوتا ہے، دل میں بات ڈالی۔ موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، اس کے بعد دل میں ڈالی۔ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس کے دل میں ایک بات ڈالی کہ تو ایسے کر، پہاڑوں میں گھر بنا، یہاں گھر بنا، ایسے چل، ایسے کر۔ تو یہاں پر بھی یہ مجازی معنی ہے کہ حواریین عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، جیسے صحابی کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا، حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد فوت ہوا، یہ شخص صحابی رسول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے حواری۔ تو حواریوں کے دل میں بات ڈالی، ان آمنو بی و برسولی، مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا فاشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، انہی حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ کیا تیرا رب استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کرے آسمان سے؟ قال اتقوا اللہ، قال اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، معجزات مانگو نا، یہ اللہ کے قانون ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دیتے ہیں، اگر لوگوں نے اس کو نہ بھی مانا تو اللہ فوراً ہلاک نہیں کرتے، مہلت دے دیتے ہیں۔ کسی بھی امت نے اپنی مرضی کا معجزہ جب مانگا ہے، مانگنے کے بعد اگر اس کو نہیں مانا تو پھر اس کو ہلاک کیا گیا۔ اس لیے کہا قال اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ایسے معجزات، ایسی نشانیاں نہ مانگو۔ ان کنتم مومنین، اگر تو مومن ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها، کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں۔ وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ اس مسئلے کو بھی سمجھیں، یاد رکھیں۔ ایک سوال ہوتا ہے شک کی بنیاد پر، ایک سوال ہوتا ہے علم مشاہدہ جسے کہتے ہیں، میرا ایمان ہے یہ چیز ہے لیکن یا اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب کیف تحیی الموت، اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اولا تؤمن، تیرا ایمان نہیں ابراہیم؟ قال بلا، ضرور ہے یا اللہ ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، اس کیفیت کا مشاہدہ کر کے دلی اطمینان چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا چار پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر آواز دو، دوڑ کے زندہ ہو جائیں گے۔ عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے ہیں، بستی والوں کو دیکھا وہ مرے پڑے ہیں، کیف یحیی اللہ ھذی بعد موتھا، اس بستی والوں کو اللہ کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا؟ الفا اماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو موت دی، موت دے کے زندہ کیا۔ پھر ایک ساتھ گدھا تھا، کہا گدھے کو دیکھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں بالکل، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما وانظر الی طعامک لم یتسنہ، دیکھ کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ تو یہاں حواریین کا بھی جو سوال تھا وہ علم مشاہدہ کے طور پر، کہ بھائی ہم دل کی اطمینان چاہتے ہیں، ہم دیکھیں اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے تو ہم مان لیں گے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہم یہ جان لیں، أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا ہے اپنے دعوے میں اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے لیے یہ دن عید کا دن ہو، اگلے پچھلوں کے لیے، اور ایک تیری طرف سے بڑی نشانی ہو۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق بھی دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ صحابہ کرام کے اس پر اقوال مختلف ہیں۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے اقوال بھی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ اس کھانے میں کیا چیزیں تھیں، دسترخوان اترا اور یہ 40 دن تک مسلسل اترتا رہا، یہ سارے مل کر کھاتے، خوب سیر ہوتے، پھر یہ دسترخوان ملائکہ اس کو اٹھا لیتے، غائب ہو جاتا، پھر دوسرے دن تو مفسرین نے لکھا 40 دن تک مسلسل یہ نازل ہوتا رہا۔ ایک صحابی کا قول یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس پر گوشت اور روٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیزیں نا مرغوبات، ان میں سے گوشت بھی ہے نا، رسول اللہ کو گوشت پسند تھا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بکری کی جو ہے نا اگلی ران کا گوشت محمد رسول اللہ پسند فرماتے تھے، اور صحابہ بھی گوشت کھاتے تھے نا، بڑی مشہور بات ہے۔ اب ذرا سوچیں، تصور کر انسان نا کہ جنگ، اس زمانے کی جو جنگیں صحابہ نے لڑی ہیں، پورا دن، 2 دن 3 دن لگاتار جنگ ہو، اور 8 10 12 کلو کی تلوار ہو ہاتھ میں، اور پھر ساتھ ڈھال بھی ہو، تو تلوار کا پورا دن چلانا، ڈھال کا چلانا، جو صحابہ گوشت کھاتے تھے۔ ایک مولوی صاحب کا ایک بیان بھی ہے، ایک نیٹ پر چڑھا ہوا ہے، بڑا مشہور ہے، تو اس کے نیچے تو لوگوں نے عنوان اور دیا ہوا ہے کہ مولوی صاحب کو محلے کی طرف سے مسلسل سبزی بھیجنے پر مولوی صاحب کا رد عمل یہ ہوئے۔ ان کا بیان ہے کہ صحابہ گوشت کھاتے تھے، تب ان کے بازو میں اتنی طاقت تھی، تلوار چلاتے تھے، ٹھپر کھانے اور پالک کھانے پر پورا دن تلوار نہیں چل سکتی۔ اس خوان پر بھی کہا کہ گوشت کثیر مقدار میں اترا، روٹیاں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف انواع کے کھانے، جنت کے مختلف پھل تھے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ خاص طور پر ان کو ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا تھا، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا کہ بھائی کھاؤ۔ اب جو بنی اسرائیل کو من اور سلوہ ملتا تھا، اس میں بھی خاص منع کیا تھا، بھائی ذخیرہ اندوزی نہ کرو، چونکہ انسان کا توکل اور اندر سے پھر جو ایمان ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا شاپر میں ڈال کے اٹھا لیا، شام کو کھائیں گے، تو جو ذات جس نے ابھی تمہیں کھلایا وہ پھر کھلائے گی، یاد رکھیں۔ تو خاص کر ذخیرہ اندوزی کا نقصان یہ ہے کہ انسانی توکل اور ایمان کی جو اندر کی حرارت ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جس طرح تم توکل اللہ پہ حق ہے، توکل کیسے کرو تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ یصبح خماسا و تروح بطوانا، صبح وہ خالی پیٹ کرتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی وہ پہلے بھی نقل کی تھی کہ کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے دل افئدتہم مثل افئدۃ الطیور، دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ تو یہاں تشریح میں 2 باتیں لکھی ہیں کہ پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، مطلب کہا کہ متوکل دل والے ہوں گے، جس طرح پرندے کا دل متوکل ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی ساری سبب نہیں ہوتا، اللہ پہ توکل ہی ہوتا ہے، اس توکل کی وجہ سے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے، نرمی مراد ہے، نرم دل ہوں گے، کیونکہ پرندہ جو ہے نا یہ سب سے نرم دل ہوتا ہے، سختی نہیں ہوتی، تو یا نرمی دلی، نرم دلی مراد ہے تو یا توکل مراد ہے۔ تو ان کو خاص منع کیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں دسترخوان تم پر نازل کرتا ہوں، لیکن فمن یکفر بعد منکم، جو ناشکری کرے گا یا انکار کرے گا اس کے بعد، اس کے اترنے کے بعد، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، عذاب بھی میں اس کو ایسا دوں گا کہ جہان والوں میں سے پھر کسی کو ایسا عذاب نہ دیا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ سارے انعامات یاد کروائیں گے قیامت کے دن، یہ بھی کیا تجھ پر، یہ کیا۔ آخر میں انعامات کے بعد وہ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی، عیسیٰ ابن مریم تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بناؤ مجھے و امی، میری ماں کو الہین، 2 معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام پہلے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ یہ لفظ پاک جو بولا جاتا ہے نا، قرآن پاک، رسول پاک، اللہ پاک، تو ہر ایک کے ساتھ اپنے معنی میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہے کس سے؟ شک اور شبہ سے، لا ریب فیہ، قرآن پاک اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اللہ پاک، اللہ شریکوں سے پاک، اللہ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ رسول اللہ پاک عیب سے، جھوٹ سے، گناہوں سے، سب چیزوں سے معصوم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے،
مجھ کو مناسب نہیں ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کہوں جو حق ہی نہیں ہے، نہ حق ہے، میں ایسا کہہ نہیں سکتا ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو اللہ تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے نفس میں کیا ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ نبی یہ کہہ رہے ما اعلم فی نفسک، تیرے دل میں کیا ہے یا اللہ میں نہیں جانتا۔ اور اوپر سب انبیاء کا اجتماعی طور پر سب کا بھی بیان کیا تھا نا کہ قالوا لا علم لنا، سب انبیاء کہیں گے، اللہ فرمائے گا ہم تو نے جواب دیا لا علم لنا، اللہ میں کوئی علم نہیں۔ دلوں کے راز، دلوں کے بیج جاننے والا اللہ ہے جی۔ معاشرے میں تو باتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں جی، بزرگ قبرے بچو چڑی چڑا بھی سیاح دن، قبروں میں سے چڑی چڑا بھی اوپر بیٹھا تو بزرگ پہچان لیتے، سونے کم بزرگوں کے ذمہ صلاح نے دیہڑی قبریں بیگ ہوتے وہ تو چڑیاں چڑے دیکھتے۔ ہم بھی نبی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا اللہ تو ہی ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے صرف ان کو وہی کہا ہے جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا، ما امرتنی به، جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیا، ان اللہ ربی و ربکم، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سب کا، اجتماعی نہیں کہا، سمجھانے کے لیے ایسے بولے کہ میں رب نہیں ہوں، میرا رب وہ ہے اور تمہارا رب میں نہیں وہ ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ اس میں گواہ ہوں جب تک ان لوگوں میں موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ، اس کے بعد کا نگہبان اور حالات سے جاننے والا تو ہی ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پر حاضر ناظر تو ہی ہے، میں نہیں۔ وفات کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اگر آپ صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے تو نبی پاک نے فرمایا اقول ما قال عبد الصالح عیسی ابن مریم، میں بھی قیامت کے دن یہی جواب دوں گا جو عیسی ابن مریم دیں گے۔ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اللہ اس وقت تک کا گواہ ہوں جب تک موجود تھا۔ فلما توفیتنی فکنت انت رقیب علیہم، اس کے بعد کا رقیب اللہ تو یہ، مجھے کوئی پتہ نہیں ان کے حالات سے۔ تو انبیاء عالم الغیب بھی نہیں ہے، انبیاء حاضر ناظر بھی یاد رکھیں نہیں ہے۔ حاضر ناظر ہر وقت ہر جگہ ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کائنات میں اللہ نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو دیے، سب سے زیادہ دیے، لیکن عالم الغیب انبیاء نہیں ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ ان کو اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، قانون کے مطابق ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، اپنا فضل کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدل کے مطابق سزا دے، جہنم میں ڈالے، تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، گناہ ہیں لاکھوں کروڑوں ہیں، اٹھا کے جنت میں داخل کر دے، تجھے پوچھنے والا کیوں کوئی نہیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، غالب ہے تو غالب سے کون پوچھ سکتے؟ الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم، پھر اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی آج نفع دے گی۔ سچوں سے مراد یہاں ایمان والے ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، کیونکہ جو توحید والا ہے وہ سچ ہے، شرک والا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا شریک ہے تو وہ جھوٹ ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، یاد رکھیں وہ سچ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والا سچ ہے۔ تو آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور جنت کی سب سے آخری اور سب سے بڑی نعمت بھی تقریباً یہی ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آتا نا کہ اللہ سوال کریں گے کہ آل جنت سے کہ میں تمہیں اور کچھ دوں، تو وہ کہیں گے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، فلاں نعمت ہمیں نہیں دی؟ پھر اللہ پوچھیں گے کچھ اور دوں، وہ بار بار یہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں یہ دے دیا، یہ دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے کہ میں آج کے دن تم سے راضی ہوں، فلا اسخط ابدا، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سب سے بڑی جنت کی نعمت پھر یہی ہوگی۔
رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں انسان چلا جائے، سب کچھ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ اور ابن کثیر صاحب نے اس جملے کے آگے جملہ لکھا نا، ذالک الفوز العظیم، فرمایا لا فوز بعدہا ولا سعادت بعدہا، یہ وہ کامیابی ہے اس کے بعد نہ کامیابی کا کوئی درجہ ہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس کے بعد نہ سعادت کا کوئی درجہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، پوری صورت کا پھر خلاصہ نکالا، جتنے بھی آپ کو مضمون مسائل بیان کیے، یہ آخری آیت میں اس کا خلاصہ نکالا۔ للہ ما فی السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اس پر بھی ابن کثیر صاحب نے جملہ لکھا، خلقن ملکن عبیدن، 3 جملے لکھے۔ سارے اللہ کی مخلوق، خلقن پیدائش بھی اللہ نے سب کی تو سارے اللہ کی مخلوق، آسمان میں فرشتے، زمین میں اولیاء، انبیاء، بزرگ سب آگے، سارے کے سارے مخلوق۔ تو جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو معبود ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اور ملکن، ساری ملکیت بھی اللہ کی ہے، اللہ مالک ہے تو معبود وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، جو مملوک ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور عبیدن، سب اللہ کی بندگی کرنے والے، خلقن ملکن عبیدن۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ یہاں پر سورہ انعام جو ہے یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے، سورہ مائدہ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ جو ہمارا سلسلہ وار سبق ہے وہ تو چلو یہاں پورا ہو گیا، کافی ہو گیا الحمدللہ۔ کچھ 2 باتیں ہیں اس کے ضمن میں۔ اب موجودہ حالات کو دیکھنا یا حالات کے اوپر بات کرنا یہ بھی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ معاشرے کی برائی کی نشاندہی کرنا یہ ممبر کی مصلی کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہ چیز شاید نوٹ کی ہو نہ کی ہو کہ ہم نے اپنی شروع سے ایک ترتیب بنائی ہے کہ کبھی کسی شخصیت کا نام لے کر یہاں سے ہم نے رد نہیں کی ہے، شاید آپ نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ایک قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ اس میں جو رد آتا ہے وہ چاہے کسی کی ذات پر ہو، کسی کی شخصیت پر ہو، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن کسی کا ایسا نام لے کر کبھی ہم نے رد نہیں کیا کہ فلاں شخص ایسا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں ایک واقعہ آپ میں سے سب نے شاید سنا ہوگا، ہوا ہے کہ مکتب بریلوی کے معروف آدمی ہے مفتی حنیف قریشی، جنہوں نے 3 صحابہ کے نام لے کر اور بڑے مجمع میں جلسے میں 3 صحابہ کے نام لے کر الفاظ وہ نقل کیے ہیں کہ جن کو نقل کرنے کے بعد نا دل حقیقت میں جلتا ہے نا۔ اور شاید اس پر بولنا ضروری بھی ہے۔ کئی مساجد کے ائمہ سے ہماری صبح بات ہوئی، انہوں نے کہا کم از کم اس مسئلے پہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ کل قیامت کے دن ہم صحابہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے پیش تو ہو سکیں کہ بھئی کم از کم ہم نے الفاظ میں تو مذمت کی ہے، باقی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنا ضرور کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان اور عمر بن عاص، یہ ویڈیو موجود ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں دیکھی دیکھ سکتے۔ ان کا نام لے کر وہ خبیث شخص کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو صحابی ماننا تو درکنار میں اپنے کتوں کا نام بھی ان کے نہ رکھوں گا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ آپ سنتے ہیں ہر جمعے میں خطیب نقل کرتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اس حدیث کا ترجمہ کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ اللہ اللہ فی اصحابی کا مطلب ہے اذکرکم اللہ فی اصحابی، کے لوگوں میں صحابہ کے مسئلے میں تمہیں اپنا اللہ یاد کرواتا ہوں، صحابہ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ تو ایک شخص صحابہ کو بغض رکھے اور دعوی رسالت سے محبت کا کرے، یاد رکھیں دعوی رسالت میں جھوٹ ہے۔ اب عمر بن عاص ایک مایا ناز جلیل القدر 3 صحابی رسول ہیں، اور ابو سفیان یہ کون ہے پتہ آپ کو؟ ایک تو صحابی رسول ہیں یہ، لیکن دوسرا ان کا پتہ رسول اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ میرے نوجوان ذہن میں رکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سسر ہیں۔ شاید کئی نوجوانوں کو پتہ نہ ہو، لیکن آج یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام حبیبہ جو ہیں رسول اللہ کی بیوی، ان کے والد ابو سفیان ہے، رسول اللہ کے سسر ہیں۔ اور فتح مکہ کے دن انہی کے گھر کو رسول اللہ نے دارالامن قرار دیا تھا نا کہ من داخلہ دارا ابو سفیان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو امن دے دیا جائے گا۔ تو جو شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کے سسر کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ بھائی میں اپنے کتے کا نام بھی اس کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا، تو ہمارے لیے سنی ہو، یاد رکھیں بڑی غیرت کی بات۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سالہ ہیں، ام حبیبہ کے سکے بھائی ہیں،
یہ جو مفتی صاحب موصوف ہیں، یاد رکھیں، میں ایک بڑا دعویٰ کہیں اس کو یا جو بات کہیں، یہ جو سرلا اڈورا ہے، گڑھی حبیب اللہ سے اوپر کر کے پیچھے یہ گاؤں ہے جہاں کے یہ رہنے والے ہیں، جہاں کے حقیقت میں ہیں، وہاں کے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہیں یا ان کے علاقے کے مر گئے ہوں گے، لیکن زندہ کثیر لوگ زندہ، اکثر لوگ زندہ ہیں، جن کے پاس آپ اگر جائیں 150 آپ کو ایسے گواہ ملیں گے کہ یہ مسئلہ واقعی یہ ہے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے۔ اب جو موصوف ہیں، ان کی جو والدہ کے خاوند تھے، ان کی پیدائش سے پہلے وہ گم ہوئے تھے۔ اس زمانے میں موبائل وغیرہ یہ تھے نہیں، وہ کہیں چلے گئے، کراچی گئے، کدھر گئے، گم ہو گئے تھے، تو بہت عرصے تک پتہ نہ چلا۔ اب یہ بھی ایک مستقل شرعی مسئلہ ہے کہ وہ عورت جس کا خاوند گم ہو جائے، تو یہ مسئلہ پھر یاد رکھیں اسلامی روح سے عدالتی مسئلہ ہوتا ہے۔ عدالت اپنی طرف سے مفقود خاوند کی تحقیق کرواتی ہے، ڈھونڈتی ہے، اس میں فقہاء نے مختلف جو ہے ان کی ہاں مدت ہے، کسی نے 20 سال، کسی نے 10 سال، کسی کے 5 سال۔ عدالت کو اگر وہ شخص نہ ملے تو پھر عدالت تنسیخ نکاح کو منسوخ کرنے کا حکم نامہ جاری کرتی ہے، تو پھر وہ عورت عدت گزارتی ہے، عدت کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی۔ شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اب ان کے جو خاوند تھے، ان کی والدہ جو تھی سابق، وہ گم ہو گئے، تو پیچھے سے خلیل نامی شخص ابھی زندہ ہے۔ میں یہ دعویٰ آج بڑے اس کے ساتھ کر رہا ہوں، دل جل کے کر رہا ہوں، وگرنہ میری ترتیب نہیں نام لینا، لیکن مجبور ہو کہ جو شخص رسول کے سسر کی عزت نہیں کرتا، ہمارے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں، یاد رکھیں۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا، خلیل نامی شخص ہے، اس نے کہا کہ صورت کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اس کا خاوند گم ہو گیا، میرے ساتھ کر دو۔ وہاں جتنے بھی ائمہ موجود تھے سب نے کہا کہ ہم یہ نکاح نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاوند زندہ ہے، مر گیا، اس کی کوئی تفصیل کا پتہ نہیں ہے۔ جب تک عدالت سے یہ مسئلہ تنسیخ نکاح کا نہ ہو، آگے یہ عورت عدت نہ گزارے، ہم نکاح نہیں پڑھ سکتے۔ تمام علماء سرلا ڈورا نیچے گڑھی حبیب اللہ کے جتنے تھے، کسی نے نکاح نہیں پڑھا۔ تو پھر وہاں کا علی زمان نام شخص بااثر آدمی تھا، زمیندار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا یہ میرا اتنا گھاس کاٹ لو پورے سیزن کا، تو یہ عورت میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس خلیل نامی شخص نے اس کا سارا گھاس کاٹا، سب کچھ کیا، تو جب کاٹنے کے بعد علی زمان کا کہنے کا بس جاز کو تو لے جائیے، تیری بیوی ہے۔ اب وہ لے کر چلا گیا، تو کچھ عرصے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد وہ خلیل صاحب بھی گمے ہوئے گئے تھے، واپس آئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میری بیوی ہے، مجھے حوالے کر۔ اس نے کہا نہیں، اب سے میرا نکاح ہو چکا، بس یہ میری بیوی ہے۔ پھر اس نے اس کو اٹھ کے مارا، اس کو بھگا دیا۔ تو بغیر نکاح کے اور دوسرے کی نکاح میں موجود بیوی اس نے رکھی تھی، اس سے یہ شخص پیدا ہوا، یاد رکھیں۔ یہ جو مفتی حنیف قریشی ہے، یہ پھر اس نے پیدا ہوا ہے، نسب کے لحاظ سے یہ حلالی نہیں ہے۔ اس نے تب یہ جسارت کی ہے کہ صحابہ کے اس نام لے کر اعلانیہ طور پر، یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کے جذبات اور ایمان کو اس نے مجروح کیا ہے کہ یہ 3 صحابی تو درکنار، میں ان کو جو ہے اپنے کتوں کے نام بھی رکھنے پسند نہیں کرتا ہوں، یہ صحابی رسول 3 مشہور صحابہ کے بارے میں یہ شخص نے دعویٰ کی۔ اس لیے آج تفصیل کے ساتھ یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ شخص مجہول النسب ہے، خود جس کو اپنے نسب کا جو ہے پتہ نہیں ہے، کہ جو مجہول النسب ہے اور جو اٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کرتا، تو کم از کم یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس طرح اعلانیہ طور پر ایک شخص اٹھ کے صحابہ رسول کو بھونکے، صحابہ رسول، تھوڑی سی ہمارے اندر ایمانی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم اس کا جو ہے نا رد عمل کی صورت میں کسی طرح سے بھی ہو، اپنا کم از کم ایک نام تو لکھوائیں کہ کل قیامت کے دن ہماری شہادت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کی، ٹائم ہی پورا ہو چکا ہے، بس آخری بات ہے کہ حالیہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے، اس میں ہم سارے کے سارے یاد رکھیں مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے، دن بدن رات دن کرتے کرتے، رات کو پیٹرول بھی اور چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ اس میں تھوڑی سی یہ گزارش یہ ہے کہ ہم اب کسی کو دیکھتے رہیں، وہ سب آپ کو ہم آزما چکے کہ ہم نے اس وقت سارے جو لینے والے تھے، لیڈران تھے، جتنے جو ہمیں 76 سال سے کھلا رہے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس وقت مشکل میں اور آپ بالکل اپنے سر پہ مشکل کو ہم خود سہ رہے ہیں، ہمارے اوپر سر پہ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ اب الیکشن جب آئیں گے تو یہ لوگ اٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر کے ہمیں بے وقوف بنائیں گے۔ اس میں ایک چھوٹی سی دعوت یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سوچیں، نہ بیداری کا مظاہرہ کریں، یاد رکھیں، تھوڑے سے مسلمان امت مسلمہ بیدار ہو، یاد رکھیں۔ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کھلواڑ کرتے 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 آج ہم کس مشقت میں، یہاں اتنی نوبتیں آ چکی ہیں کہ ہمارے نوجوان خودکشیاں کر گیا۔ اب یقین مانیں، بعض اوقات ایسے دل سوچ کے نا بندے کا دل جلتا ہے
ایسے ایسے واقعات حالیہ دنوں میں آ چکے کہ عورت نے چھوٹے چھوٹے 5-6 سالہ 4-5 سالہ بچوں کا پیچھوں کو زہر دے کے مار دی۔ اس حالیہ مسائل کی وجہ سے ہاری پور میں 8 سکے بھائی ایک گھر میں قتل ہو گئے، لوگوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی۔ تو یہ حل نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بزدل قوموں کی نشانی ہوتی ہے، اٹھ کے یہ کر لینا۔ تو آپ تھوڑا سا جو ہے نا، تھوڑا سا یاد رکھیں، اگر کہیں سے کوئی تحریک اٹھتی ہے، اس وقت ہم اپنی مدد آپ کے تحت اٹھیں گے اور اس نظام کے خلاف اٹھیں گے۔ تو میری ایک دعوت آپ سے یہ ہے نا، ہم نے سب کے لیے نکلیں، یاد رکھیں، ہم ایک نام کے لیے، صوبے کے نام کے لیے بھی ہم نے 17-18 لوگوں نے جانے دی، ہم شخصیات کے لیے نکلے۔ میں اس وقت بالکل غیر جانبدار ہو کر کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی قسم کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی کی نمائندگی کروں، نہیں ہوں، واللہ العظیم نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں۔ میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ بلا تفریق امت مسلم ساری ایک، کلموں کو مسلمان ہم سب ایک ہیں، یاد رکھیں، یہ تفریقیں ختم کریں، سیاسی مذہبی تفریق۔ تو تھوڑی سی بیداری کے ساتھ جو ہے نا یکجان ہو کر اٹھیں، اور اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم صرف یہ نعرہ لے کر اگر نکلتے ہیں، اٹھتے ہیں مثال کے طور پر، یار ہمیں کوئی نظام نہیں چاہیے، ہمیں اسلام کا نظام دے دو بس، اور آپ یقین مانیں کہ مستقبل ہمارا ہے۔ صرف اسلام کے نام پر اٹھو کہ بھائی ہم کسی سے سب سے تنگ آ چکے نا، آہستہ آہستہ متحد ہوتے تھے، نظریے پر کام کرتے کرتے آہستہ آہستہ ایک وقت میں نکلیں، یاد رکھیں، اور اسلام کے لیے نکلیں، نظام کو بدل کے انقلاب برپا کر کے چھوڑیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر بھی ہو، ہماری مدد بھی فرمائے، اور جتنی اس وقت کی مشکلات میں امت گھری ہوئی ہے، اللہ امت کی مدد فرمائے۔ باقی تھوڑا سا یہ حوصلہ بھی رکھیں، یاد رکھیں کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ بس ہمارے نوجوان گھبرا جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ، اگر یہ آٹے کا تھوڑا 10,000 کا بھی ہو تو کھا کر سوئیں گے۔ میرا اللہ ہے، تھوڑا سا ہماری اپنی کمزوریاں یہ ہیں، رجوع بھی اللہ کی طرف نہیں کرتے، دو نفل پڑھ کے اللہ سے سنجیدہ مانگے بھی، یا اللہ ہمیں کوئی ایسا قیمتی آدمی دے دے جو امت مسلمہ کی رہنمائی کرے، یا اللہ ہمارے حالات پر آپ رحم فرما دیں، اپنی طرف سے آپ کچھ کر دینا۔ دو نفل پڑھ کے سنجیدگی سے اللہ سے مانگے بھی، یاد رکھیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ ضرور راستہ کو نکالیں گے، یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں کا انتظام کریں گے، اللہ سے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ امت مسلمہ مسلمان ہیں ہم انشاءاللہ، گناہ گار ضرور ہیں، بہت گناہ گار ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ مسلمان ہیں، اللہ پر ہماری ایمان ہے، رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے انتظامات ضرور کریں گے۔ بہت زیادہ گھبرائیں بھی نہ، بعض ہمارے نوجوان ہیں، لوگ ہیں گھبرا جاتے ہیں، جی یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔